السلام علیکم. آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مڈ نائٹ اسٹوری 2. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ اسٹوری آپ کو پسند آئے گی. آج کی اسٹوری ہمیں ایک اسکول کے ٹیچر جن کا نام احمد ہے انہوں نے بھیجی ہے اور ان کی اسٹوری انہی کی زبانی آپ کو سناؤں گی. تو اسٹوری کچھ ایسے شروع ہوتی ہے. رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا. سردیاں اپنے عروج پر تھیں. میں مہر پور گاؤں جانے کے لیے بس سٹاپ پر اتر چکا تھا. بس سٹاپ پر موجود اکا دکا چھوٹی موٹی دکانیں بند ہو چکی تھیں. کسی انسان کا شبہ تک نہیں ہوتا تھا. دسمبر کی یخ بستہ چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے ہر طرف ہو کا عالم طاری کر رکھا تھا. میں بس سے اترنے کے بعد پریشانی کے عالم میں اپنا بیگ گھسیٹتا ہوا سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا. نورپور جانے کے لیے مجھے اس سے آگے کا راستہ معلوم نہیں تھا. 1 منٹ، میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں. میرا نام احمد ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک استاد ہوں. میری عمر کوئی 33 سال ہوگی. شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہوں. نورپور کے اسکول میں میرا تبادلہ ہوا تھا. اسی سلسلے میں نورپور پہنچا تھا. اسکول کے پرنسپل نے مجھے خط میں بتا دیا تھا کہ اسکول کا چپڑاسی مجھے بس سٹاپ پر تانگے سمیت ملے گا، پھر وہی مجھے اسکول سے ملحقہ سرکاری رہائش میں لے جائے گا. مگر وہ بیچارہ شاید میرا انتظار کرتے کرتے واپس چلا گیا تھا، کیونکہ نورپور جانے والی ایک بس مجھ سے چھوٹ گئی تھی. دوسری بس نے مجھے 1 بجے یہاں لا کر کھڑا کر دیا. دھند کی وجہ سے ہر طرف بیابان نظر آتا تھا. میں پریشانی کے عالم میں جہاں تک ممکن تھا دیدے پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا. سردی کی وجہ سے میری ٹانگیں کپ کپانا شروع ہو گئی تھیں. یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ جلد سے جلد مجھے اپنے لیے ٹھہرنے کا انتظام کر لینا چاہیے، جو کہ فی الحال نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے بیگ میں رکھی ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبا کر آن کیا. اتنے میں میرے کانوں میں لاٹھی ٹیکنے کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بوڑھا شخص آہستہ آہستہ سڑک پر لاٹھی ٹیکتے ہوئے میری طرف آ رہا ہو. میرا دل اضطراب کے مارے بلیوں اچھلنے لگ گیا. میں نے ٹارچ کا رخ آواز کے سمت کیا، مگر دھند کی وجہ سے روشنی واپس آ گئی تھی. آواز بددستور میری طرف بڑھ رہی تھی، مگر ہیولا تک نظر نہیں آ رہا تھا. کافی دیر تک آواز آتی رہی. میں خود بے چین ہو کر آواز کی سمت بڑھا. شاید کسی کو میری ضرورت ہو. میں بیگ کو سائڈ پر کر کے چل پڑا. تھوڑی دور چلا مگر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آئی. آواز تھی کہ آئے جا رہی تھی. میں حیران ہو کر کہ شاید کوئی واپس مڑ گیا ہو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا آواز کے تعاقب میں دوڑ پڑا. دوڑتے دوڑتے میں یہ بھی بھول گیا کہ مجھے نورپور جانا تھا اور میں کس چکر میں لگ گیا ہوں. طیش میں آ کر میں نے ہوا میں مکہ لہرا دیا اور پلٹ کر واپس چل پڑا. ابھی 2-3 قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا. سخت سردی میں میرا بدن کپ کپا رہا تھا، مگر وہ ہاتھ تو جیسے برف کی مانند تھا. پہلی بار خوف کے مارے میرے پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی اور میں ڈرتے ڈرتے اپنی گردن پیچھے موڑنے لگا. میرے سامنے ایک بوڑھا جس نے سردی کی وجہ سے منہ پر دیہاتیوں کے جیسے کپڑا لپیٹ رکھا تھا، کپ کپاتے ہاتھ سے لاٹھی تھامے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا. بوڑھے کو یوں سردی میں ٹھٹھرتا دیکھ کر میرا سارا غصہ چلا گیا اور میں نے حیرت سے پوچھا، بابا جی آپ کہاں تھے؟ آپ کی لاٹھی کی آواز سن کر میں نے آپ کو بہت ڈھونڈا، مگر آپ نظر ہی نہیں آئے. بیٹا میں چلتے چلتے تھک گیا تھا، ذرا دیر کے لیے سستانے بیٹھ گیا. او میرے خدایا! اچانک میرے منہ سے نکلا. آواز کے پیچھے میں پاگل ہو کر دوڑ رہا تھا. شاید اس بے چینی میں میری نظر اس بوڑھے پر نہ پڑی. میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا اور بوڑھے کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ بوڑھے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور کہا، تم اس علاقے میں نئے آئے ہو؟ شاید میں بوڑھے کی نظر اور پہچان کا قائل ہو گیا. جی بابا جی، میں ابھی ابھی یہاں آیا ہوں. نورپور اسکول کا نیا استاد ہوں. شہر سے یہاں تبادلہ ہوا ہے. میں نے بوڑھے کے سوال کا جواب دیا. تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے نے ذرا غصیلے لہجے میں کہا. ابھی بس سے اترا ہوں، نورپور کا راستہ معلوم نہیں. انتظار میں کھڑا تھا کہ کوئی آئے تو راستہ معلوم کروں. چلو آؤ میرے پیچھے.
बूढ़े ने कहा और वो लाठी फेंकता हुआ बिना मेरी बात सुने चल पड़ा। हैरत तो ये थी कि इसके चलने की रफ्तार इतनी तेज थी कि मैं कोशिश के बावजूद इसके बराबर नहीं चल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ने लगा, इतना कि मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया। मैंने लपक कर अपना सामान उठाया और बूढ़े के पीछे चल पड़ा। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं एक कदम उठा रहा हूँ और वो 2-3 कदम उठा रहा है। मुझे सांस चढ़ गया था। मैंने आवाज़ें देकर बूढ़े को रोका भी, मगर बूढ़ा आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब होता जा रहा था। इस सारी भाग दौड़ में मुझे थकावट की वजह से पसीना आ रहा था। बूढ़ा हिउले की तरह मुझे नज़र आ रहा था। मैं थक कर बैग नीचे फेंक कर बैठ गया। अचानक से फिर किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं बिदके हुए घोड़े की तरह उछला और घूम कर देखा तो वही बूढ़ा खड़ा था, मुझे देख रहा था। बाबा जी आप? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला और मैं दूसरी तरफ हिउले को भी देख रहा था, जो अभी तक मुझे नज़र आ रहा था। प्यास लगी है? ये पी लो। इसने एक बोतल मुझे थमा दी। मेरा गला खुश्क हो रहा था। मैंने जल्दी से ढकना खोला और बोतल मुंह से लगाकर घटाघट पीने लग गया। पानी का जायका मुझे ज़रा नमकीन लगा और गाढ़ा भी। मैंने बोतल मुंह से हटाकर टॉर्च की रोशनी में देखा तो फौरन कै आ गई। बोतल में लेसदार गाढ़ा खून था। मैंने खांसते हुए जोर लगाकर कै की और सारा खून बाहर निकाल कर रख दिया और गुस्से से बूढ़े को देखा, जो मेरी कैफियत देखकर कहकहे लगा रहा था और साथ ही अपने चेहरे से लपेटा हुआ कपड़ा उतारना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो कपड़ा उतार रहा था वो खून आलूदा होता जा रहा था। पूरा कपड़ा इसके चेहरे से उतर चुका था। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे औसान खता हो गए। मुंह पर सिर्फ दांत थे जिनसे खून रिस रहा था। ऊपर नीचे के दोनों होंठ गायब थे। नाक की जगह बस गड्ढे थे। ऊपर से इसकी शैतानी हंसी जो मेरी जान निकाले जा रही थी और इसके गलीज चेहरे को और भयानक बना रही थी। मैंने जल्दी से बैग छोड़ा और टार्च हाथ में लिए चीखता चिल्लाता इस सिमत का तयन किए बगैर भाग पड़ा। बस इतना पता था जहाँ भागा जा रहा हूँ वो जगह झाड़ियों से अटी पड़ी थी। कांटेदार झाड़ियाँ मेरी टांगों को लग लग कर जख्मी कर रही थी। पता नहीं कितना भागा। जब टांगों में भागने की हिम्मत ना रही तो किसी चीज़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा और किसी गड़े नुमा चीज़ में जा गिरा और सांस रोककर बेसुध हो गया, जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर हो जाता है। जब से भागा था तब से वो शैतानी बला नज़र नहीं आई थी। मैं गड्ढे में दुबका बैठा था कि इतने में एक बार फिर वही लाठी की टिक टिक सुनाई देने लगी, जो एक बार फिर मेरी तरफ बढ़ रही थी। सर से पांव तक जिस्म के बाल मारे खौफ के खड़े हो गए थे। जी करता था ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊं, सारी दुनिया को अपनी मदद के लिए बुला लूं। जो मेरे साथ बीत रहा था ऐसा तो कहानियों में होता था, मगर ज़िंदगी भी तो कभी कभी किसी कहानी का रूप धार लेती है और फिर ये कहानी अपनी मर्जी का इख्तिताम करती है। मैंने हाथ में पकड़ी टॉर्च लाइट ऑन करके गड्ढे में रोशनी की तो नया दचका लगा। जहाँ मैं गिरा पड़ा था वो गड्ढा नहीं, एक टूटी हुई कब्र थी। मतलब मैं भागते भागते कब्रिस्तान में आ गया था। कब्रिस्तान का सोचकर खौफ की एक और लहर पूरे जिस्म में फैल गई। लाठी की टिक टिक की आवाज़ अभी भी आ रही थी कि यकायक एक हाथ ने मेरी गर्दन पकड़ी। हाथ का लम्स महसूस करके समझ गया ये वही शैतानी बला है। खौफ के मारे मेरी चीख भी ना निकल सकी। हाथ में बला की ताकत थी। उसने मुझे तिनके की तरह गड्ढे से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया। मैंने रोते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इसने एक लंबा कहकहा लगाया और बोला, मुझे प्यास लगी है, तेरा खून पीना है, मुझे भूख लगी है, तेरा गोश्त खाना है। रात के उस पहर जब दुनिया सो जाती है तो शैतान अपने शिकार पर निकलते हैं। आज मेरा शिकार तू है, तुझे मेरे हाथों से बचाने वाला कोई नहीं। ये कहकर उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ा था। मैं उसका हाथ लंबा होता होता मेरी गर्दन पर पहुंच गया। उसके सख्त खुरदरे नाखून मेरी गर्दन में चुभ रहे थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा और झटका देकर अपनी गर्दन आज़ाद करवाई और एक बार फिर कांपती टांगों से भागना शुरू कर दिया। दहशत और खौफ के मारे कब्रों से टकरा टकरा कर बार बार गिर रहा था।
بھاگتے بھاگتے میری نظر قبرستان میں اگے درختوں پر پڑی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے بچے پرندوں کی مانند ٹہریوں پر بیٹھے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کی الوؤں جیسی بڑی بڑی آنکھیں، جن میں بلا کا طلسم تھا جو میری طاقت کو شل کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں میرا وجود کسی سے ٹکرا گیا۔ پورا قبرستان میرے منہ سے نکلنے والی چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں گر کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سامنے جو دیکھا تو ایک بارش سفید کپڑوں میں ملبوس نورانی چہرے والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ میں جلدی سے بھاگ کر ان کی طرف بڑھا اور چیخنے لگا، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو، وہ شیطانی بلا میرے پیچھے پڑی ہے۔ اس بزرگ نے ہاتھ کی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میرے پیچھے وہی شیطانی بلا لاٹھی ٹک ٹک کرتی آ رہی تھی۔ بزرگ نے مجھے کہا، بولو، زور سے بولو، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ جیسے اس کے منہ سے ہو کی آواز نکلی، درختوں پر بیٹھے بچے پرندوں کی طرح پھڑ پھڑا کر اڑنے لگے۔ پورے قبرستان کی فضا ان سے بھر گئی۔ وہ بوڑھا جو میرے قریب آ چکا تھا، بزرگ نے چیختے ہوئے مجھے کہا، بولو، حق ہو اللہ ہو۔ میں نے زور سے دیوانہ مار بولنا شروع کر دیا، حق ہو اللہ ہو، ہر درد کی دوا اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ بوڑھے کے ہاتھ سے لاٹھی گر گئی اور وہ سر تھامتے ہوئے زمین پر گر گیا، پھر ایک گدھ کی شکل اختیار کر کے اڑ گیا۔ میرے باختہ حواس ورد کرتے کرتے کنٹرول میں آ رہے تھے۔ دل کی بے چین دھڑکنوں میں سکون آ رہا تھا۔ میں اس بزرگ کو دیکھی جا رہا تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ چومنے چاہے، مگر وہ تو ہوا کی مانند کھڑا مسکرا رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، بیٹے، انسان کے اندر کا خوف اور ڈر پیدا کر کے اس پر قبضہ کرنا شیطانی طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ہر وقت اللہ کے ذکر سے پرسکون رکھو۔ پھر ہوا کے جھونکے کی طرح وہ بزرگ بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میں انہیں جاتا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں آواز پڑی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان کی آواز تھوڑے فاصلے سے آ رہی تھی۔ میں آواز کی سمت چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد میں ایک گاؤں میں داخل ہو گیا جس کے بورڈ پر نور پور لکھا ہوا تھا۔ مسجد کے امام صاحب نے اسکول کے چپڑاسی کا پتہ معلوم کر کے اس سے اپنے لیے الاٹ کیا گیا گھر کھلوایا۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس کو میں نے بس اتنا کہا کہ آوارہ کتے میرے پیچھے لگ گئے تھے، سامان والا بیگ بھی کہیں گر گیا، بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس نے مجھے اپنے گھر سے دھوتی اور قمیض لا کر دی۔ نہا دھو کر میں نے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھی۔ صبح ناشتہ گاؤں کے چودھری کے پاس کیا۔ وہی چپڑاسی میرا بیگ بھی تلاش کر کے آ گیا۔ وہاں سے سیدھا میں اسکول گیا جہاں میری کلاس کے بچے اپنے نئے استاد سے ملنے کو بےتاب بیٹھے تھے۔ اتنے میں کلاس کے مانیٹر نے کہا کہ سر، آج سبق کہاں سے شروع کریں گے؟ میں نے کہا، سبق وہیں سے شروع کریں گے جو آج مجھے ملا ہے، حق ہو اللہ ہو، مشکل کشا اللہ ہو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئے گی۔ آپ کے ساتھ بھی اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا کسی سے سنا ہو اس طرح کا واقعہ، ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ڈسکرپشن باکس میں واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پر اپنی آواز میں یا لکھ کر کوئی بھی واقعہ یا سٹوری شیئر کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو پروگرام میں شامل کریں۔